اب ذوالجلال نے دوسرا کام کیا. اس نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کر اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا. میں پوچھوں گا امام کے فرس باوفا آپ نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کرنے کی عادت کہاں سے سیکھی؟ تو ذوالجلال کا جواب ہوگا میں نے خود حسین سے سیکھا ہے. اس لیے کہ جب علی اصغر حسین کی گود میں شہید ہوئے تھے تو میں نے دیکھا تھا حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا. ہو سکے گول کر دو. اس لیے کہ اگر حسین نے کسی طرح نماز مکمل کی اور جنگ کو ادامہ دیا تو ہمارے لیے حسین کو شکار کرنا مشکل ہو جائے گا. کہ میں عمر ابن سعد کی بات پر آمادہ ہوا. میں نے وہ تیر تلہ کمان میں جوڑا, وہی تیر جو میں نے گلو علی اصغر میں چلایا تھا. سے شاخہ تیر میں نے جیسے جوڑا تو عمر ابن سعد آگے بڑھا. شہید مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے خود اس تیر کے دندانوں کو آگے سے موڑ دیا اور اس کے بعد کہا کہ اب چلاؤ. بس مجھے معاف کیجیے گا, میں صرف یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی نے عصر کی نماز کیسے ادا کی. کہا جیسے وہ میں نے تیر جوڑا تلہ کمان میں اور پھر میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین ابن علی کے قریب پہنچا تو میں نے سامنے کی طرف سے حسین کے سینے پر وہ تیر چلایا. جب میں نے وہ تیر چلایا حسین ابن علی نے حالت نماز میں اس تیر کو کھینچنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ اس کے دندانے آگے سے مڑے ہوئے تھے اس کی حسین نے محسوس کیا کہ اگر سامنے سے کھینچا تو میرا کلیجہ بھی ساتھ آئے گا. اور چونکہ میں نے تیر بہت قریب سے چلایا تھا اس لیے اس کے دندانے پیچھے سے پشت کی طرف سے ظاہر ہو چکے تھے. حسین ابن علی نے تیر کو کھینچنے کے لیے جھکے تاکہ پشت سے تیر نکالیں. استاد شہید مرتضی مطہری فرماتے یہ حسین کا رکوع تھا. اور اب سنیں حسین نے سجدہ کیسے کیا. کہ جیسے ہی حسین تیر نکالنے کے لیے جھکے تو فیل عامری آگے بڑھا. اس شقی نے بڑھ کر پشت سے لوہے کا ایک گرز حسین ابن علی کے سر اقدس پر مارا, جس کے بعد حسین ابن علی خود کو زین فرس پر سنبھال نہیں سکے اور کافی دیر بعد حسین زمین پر آئے. اور شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ اعضائے سجدہ میں سے حسین کا سب سے پہلا عضو جو زمین پر آیا وہ حسین کی پیشانی تھی. یہ حسین کا سجدہ تھا. بس ایک اور جملہ عرض کروں جہاں تک کہ میرے عزیزوں جیسی آقا زمین پر تشریف لے آئے آپ کا ذوالجلال چونکہ بہت تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا اسے محسوس نہیں ہوا میرا راکب میری پشت پر موجود نہیں ہے. چند قدم آگے جانے کے بعد ایک مرتبہ ذوالجلال کو محسوس ہوا میرا راکب میری پشت پر موجود نہیں ہے. امام کا فرس باوفا پلٹ کر واپس آیا اور واپس آ کر اس نے خود کو آقا کے قریب گرایا اور کوشش کی کہ اگر حسین کسی طرح سے سوار ہو سکے. لیکن امام حسین نے فرمایا اے میرے فرس باوفا جا, اب میرے میں سوار ہونے کی ہمت نہیں ہے, جا کر بیویوں کو سیدانیوں کو خبر کر دے, میری شہادت کی خبر کر دے. اب ذوالجلال نے دوسرا کام کیا. اس نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کر اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا. میں پوچھوں گا امام کے فرس باوفا آپ نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کرنے کی عادت کہاں سے سیکھی؟ تو ذوالجلال کا جواب ہوگا میں نے خود حسین سے سیکھا ہے. اس لیے کہ جب علی اصغر حسین کی گود میں شہید ہوئے تھے تو میں نے دیکھا تھا حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا. یہ خون سے پیشانی کو رنگین کر کے جا رہا ہوں تاکہ بیویوں کو سیدانیوں کو خبر کر دوں. بس میرے عزیزوں آخری جملہ عرض کروں. اب حسین زمین کربلا پر اور شمر ابن سلجوشن قتل حسین کے ارادے سے آگے بڑھا. عام طور پر میں آقا کی شہادت بیان نہیں کرتا لیکن اربعین حسینی کے ایام ہیں, شہادت حسینی کے ایام ہیں, چہلوں میں حسینی کے ایام ہیں, اس لیے میں صرف ایک جملہ عرض کر کے زحمتوں کو تمام کروں. ایک مرتبہ شمر ابن سلجوشن قتل حسین کے ارادے سے آگے بڑھا. حسین زمین پر قبضہ شمشیر پہ اپنی پیشانی ٹیکے ہوئے بیٹھے تھے. اس شقی نے حسین کو کندھوں سے دھکا دیا. حسین پشت کے بل زمین پر گرے. شمر آگے بڑھ کر آقا کے سینے پر سوار ہو گیا. امام حسین نے اپنے سینے پر بوجھ محسوس کیا. آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہا, آنکھوں میں خون جمع تھا. خون کو صاف کیا.
دیکھا شمر بیٹھا ہے، فرمایا شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ مجھے جب اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور میرے سینے سے مجھے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میری پیشانی کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا حسین نے مجھے بتایا تھا، اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا، مجھے معاف کیجئے گا۔ لیکن شمر نے جیسے یہ لفظ سنے، اس نے آقا حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے